اللہ کی رحمت ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ مالک کریم نے ہمیں دین اسلام کا فالوور بنایا ہے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی مالک کریم ہمیں سعادت بھی عطا فرما رہا ہے۔ اسلام کی روشنی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے میرا حسن ظن ہے کہ آج کا سلسلہ دیکھ کر آپ کے دل میں دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کے سنہرے اصول یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آشکار ہوں گے، اور آپ کے دل میں اسلام کی محبت مزید یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سننے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا حصہ ہوگی، اور یہ ماہ رمضان مبارک ماہ غوث اعظم بھی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی نسبت ہے، اور ہمارے نعیم بھائی بہت ہی پیاری غوث پاک کی منقبت پڑھتے ہیں، اور آج میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم نعیم بھائی سے دوران سلسلہ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناشری سنتے ہیں، طیب بھائی موجود ہیں۔ طیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام زہے عزت و اطلاع محمد، سبحان اللہ، انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زگے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک قادمان ملک قادمان سرائے
علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مالک کریم نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. محبوب کی رضا، اور محبوب کی رضا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہے گا. اللہ اللہ کیوں نہ کہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں نظر جاری ہو میری زبان پر، دمیں نظر جاری ہو میری زبان پر، محمد 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 خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دلہن بن کے نکلے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب صلی کہ ہے رب صلی صدائے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کیسے پل سے وجد کرتے؟ اللہ اللہ. بال سے باریک اور تلوار سے تیز. ہائے ہائے. اور اعلیٰ فرماتے وجد کرتے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سلم سلم کی دھارت سے پار لگاتے یہ ہیں. واہ جی واہ، کیا آیت کریمہ ہے نا، اولئک عنہا مبعدون، واہ. جو لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے ان کے بارے میں تفسیر میں فرمایا کہ جب بندہ مومن کا گزر پل صراط سے ہوگا نا تو جہنم صدا دے گا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور سے میری آگ ماند پڑ رہی. اللہ اللہ. پائے کوباں یہ تیری آواز پر. سنت کیا پیاری بات کہہ گئے ہیں. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہوگی، ندا کانوں میں آ رہی ہوگی، حضور کی دعا سن رہے ہوں گے اور ننگے پاؤں دوڑ کے پل صراط پار کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں مالک کریم ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمایا. اب یقین مانے یہ مضمون ہی اتنا پیارا ہے کہ روایات، حکایات، بزرگوں کے ارشادات، یہ مطلب اور پھر اشعار، یہ بالکل یوں سمجھیں کہ ہر وقت جسے بولے نا کہ اب یہ حاضر ہے کہ بس بندہ بیان کرنا شروع کر دے. کیا مقام دیا ہے مالک کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. جن کی تعریف اولین و آخرین بیان کریں گے. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، ان کی بھی کیا ہی بات ہے. جس طرح حضور کی ذات بے مثال ہے، ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ لاجواب ہیں. سبحان اللہ. حافظ صاحب، اسلام کی روشنی کیسی مبارک روشنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً زمانے میں جو روشنی ہے وہ اسلام ہی کی روشنی ہے. سبحان اور اللہ. اسلام کے علاوہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے جن لوگوں نے اسلام سے قبل کا جو معاشرہ ہے اس کو دیکھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ روشنی اسلام ہی کی ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ اس زمانے میں بھی اسلام کی روشنی سے دور ہیں، وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ روشنی صرف اسلام ہی کی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس سے قبل اگر دنیا کا ایک سرسری طور پر جائزہ لیا جائے، مختلف تہذیبوں کا، مختلف ممالک کا، مختلف طبقات کے لوگوں کا، تو یہ ایک ایسا بھیانک اور ہولناک جو ہے وہ معاشرہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جس میں انسان کے خون کا پیاسا ہے. کسی ایک شخص کو دوسرے کے لیے کوئی عزت، تعظیم، توقیر حاصل نہیں ہے. کسی کا کوئی مقام و مرتبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سی بات پر، جانور کو پانی پلانے کی بات پر صدیوں لڑائیاں جاری رہتی تھی اور ایک دوسرے کے قبیلوں کے قبیلے جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیے جاتے تھے، ملیا میٹ کر دیے جاتے تھے اور بچے جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات. نہ انسان محفوظ تھا نہ جانور محفوظ تھے. جانوروں کے ساتھ بھی لوگ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے. انسان زندہ جانور کی مختلف اعضاء کو کاٹ کر اسے بھون کے کھا لینا اور سب کے سامنے جو ہے اس کا زندہ جانور کے مخصوص اعضاء جو چیز پسند آئی اسے وہاں سے نکالا چاقو کے ذریعے، خنجر کے ذریعے، اور اسے بھون کر کھا لیا. اس قدر ظلم و زیادتی، ستم اور اس قدر ظلم
زندہ جانور کو سامنے باندھ کے اس پر تیر اندازی کی جایا کرتی تھی، اپنے نشانے درست کیے جا رہے ہیں یہ معاشرے کے اندر۔ اور پھر اگر ہم انسانوں کی طرف آئیں تو انسانوں کے جو مختلف طبقات تھے، بالخصوص جو خواتین کا جو طبقہ تھا، اس پر جو ظلم و زیادتی اور ظلم اور ستم کی جو آندھیاں ان پر چلائی جایا کرتی تھی، اس سے روح آج بھی کانپ اٹھتی ہے کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دینا، انہیں کنویں کے اندر پھینک دینا، باوجود چلاتے رہنے کے، فریاد کرتے رہنے کے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو ایک سانپ کے ساتھ ساری عمر گزارنے پر مجبور کر دیا جایا کرتا تھا، استغفر اللہ العظیم، زندہ جلا دیا جایا کرتا تھا۔ ایسے عبرتناک سانپ کے ساتھ زندگی، اس کا نکاح کر دیا گیا جی، یہ اب سانپ کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ ستی کی رسم ابھی بھی کچھ عرصہ تک جو ہے وہ یہ باقی تھی کہ کوئی شخص کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسے اس کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیوہ ہو جانا یوں سمجھ لے کہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جرم تھا، ساری عمر بیچاری جو ہے اس کو اس انداز میں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا کہ الامان والحفیظ، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کی روح کانپ اٹھے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ہمیں عطا فرمائی، جس معاشرے کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترتیب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ امام الانبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امام ہیں وہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بہن بھائی کی عزت، یعنی بہن کی تعظیم اور توقیر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی بہن کی عزت تعظیم توقیر کتنی بڑی ہوگی، رضائی بہن کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے تعظیم فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک کو بچھا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بہن، تم جس قیدی کے بارے میں سفارش کرو گے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے قبیلے کے سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، نبی پاک علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہن کی عزت تعظیم توقیر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سامنے بٹھا کے ان سے باتیں کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں سر مبارک جھکا ہے، وہ باتیں کہہ رہی ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک علیہ السلام بچپن کی یاد دلا رہی ہیں حضور کو، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ تعظیم، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے لوگوں کو دیا، باپ کو مقام و مرتبہ دیا، بلکہ حقیقت میں جو اسلام کی جو عبادات ہیں، جو عبادات معاملات سے ہٹ کر، اخلاق و کردار سے ہٹ کر جو عبادات ہیں، یہ بھی اخلاق و کردار اور معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم حج پر غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچے پیچھے رو رہے ہیں اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ چلے جائیں، یہ بھوکے مرتے ہیں مریں حج کرنے کے لیے، من استطاع الیہ سبیلا، حقوق ادا کرنے کا جو بندہ حقوق کی ادائیگی کے بعد فارغ ہو گیا، اب اس پر یہ لازم کیا گیا ہے، اس پر ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ گھر والوں کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ جائیں، نہیں، ان کے اخراجات پورے کر کے اب آپ نے جانا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ بندے کے اندر احساس ہو، ہمدردی ہو، جو بھوکا رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے دل کے اندر احساس پیدا ہو بندہ، اور معاشرہ جو ہے ایک بہترین ایک مدنی معاشرے کی صورت اختیار کرتا چلا جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے، ہمدردی، ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے اس سے، اس کے جو ہے دکھ درد کے اندر شریک ہوتا ہے، پھر یہ عبادت بندے کو برائیوں سے روکتی ہے، جھوٹ سے نماز جھوٹ سے روک رہی ہے، کم تولنے سے روک رہی ہے، دغا بازی کرنے سے روک رہی ہے، مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنے سے روک رہی ہے، برائیوں سے نماز روکنے والی ہے۔ جب بندہ عبادات کو کما حقہ کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن وہ ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دے گا کہ جو معاشرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی بنیاد اسلام کی روشن تعلیمات پر ہے، تو دراصل روشنی اسلام ہی کی ہے۔ اسی پر عمل کر کے ہم نے دیکھا، اگر ہم سیرت طیبہ کا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، دنیا جہان کے اندر کامیاب و کامران لوگ، بوریا نشین، وہ زمین پر سونے والے لوگ
جن کے دور حکومت میں یوں کہہ لیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، یہ محض محاورہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی بدولت تھا۔ اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر چین، سکون، امن، سلامتی، آشتی چاہیے ہے تو اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے ایک گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، یہی گھر ایک پورے کے پورے محلے کو امن، چین، سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، اور یہی پھر پورے ملک کو اور پھر پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رواج اگر کیا جائے تو یقیناً اس کے اندر کامیابی و کامرانی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، انسان کو تکلیف دینا تو بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، قد افلح المؤمنون کے تحت لکھا کہ وہ لوگ جو چیونٹیوں کو بھی بلا وجہ ایذا نہیں دیتے۔ مومن کی شان تو یہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مخلوق جو ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، اس پر بھی ظلم و زیادتی سے منع فرمایا۔ یہ اسلام ہے۔ آپ آگ نہیں لگا سکتے، بالکل چونٹیوں کو آگ نہیں جلا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، وہ مبارک دین، اللہ اکبر، اس کی روشنی کا اور اس کی افادیت کا اور اس کی بہار کا کیا کہنا ہے کہ جو ہمیں چونٹیوں پر بھی ظلم سے روکتا ہے۔ اللہ، اور اگر کوئی بندہ چونٹیوں کو کھانا ڈالتا ہے، کوئی آٹا وغیرہ یا اس طرح کی چیز چونٹیوں کے کھانے کے لیے بھی ڈال دیتا ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ علی منہ و کرمہ مغفرت کی اور بخشش کی بشارت جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ ہے روشن دین اسلام کی۔ وہ دین اسلام جس میں چونٹی پر ظلم کی اجازت نہیں ہے، وہ دین اسلام اشرف المخلوقات پر ظلم کی اجازت جو ہے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے روشنی اور یہ ہے دین اسلام کی روشنی۔ یہ تعلیمات کوئی لا کے دکھائے، کوئی اور ریلیجن، مذہب نہیں ہے۔ ہاں، نقائص ضرور بیان ہو سکتے ہیں، نقائص بیان ہو سکتے ہیں، جو کمیاں ہیں وہ ضرور بیان ہو سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ایک تو مالک کریم نے عطا فرمایا ہے، دوسرا پھر اس کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی تعلیمات کو بے داغ اور بے عیب بھی بنایا ہے، سبحان اللہ، جن کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا پہلو کوئی نہیں ہے۔ مہروز بھائی، اسلام کی روشنی۔ اسلام کی روشنی کے حوالے سے سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ دین اسلام کی روشنی جو ہے وہ ظلمت ابدی کو کافور کرتی ہے، یعنی اب دین اسلام کی روشنی آئی تو کفر کی جو ظلمت تھی اس نے اس کو دفع کیا اور انسان کو دائمی نجات کا مژدہ سنایا کہ جو لا الہ الا اللہ کے لئے ایمان لے کر آ جائے تو دنیا کی کامیابی تو اس کا مقدر ہے ہی، لیکن اللہ کی رحمت سے اسے آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ تو دین اسلام کا بنیادی وصف یہ۔ پھر دوسری بات یہ سلمان بھائی کہ دین اسلام کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کو انسان کا حق دلانے والا دین اسلام ہے، اور انسان کے سر کے اوپر شرف کا تاج سجانے والا دین اسلام ہے، یعنی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے، کہلانے اور اس کا مستحق قرار دینے والا دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو، جس معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب دین اسلام ہی کو لے کر آئے۔ ان کے بنیادی نظریات، افکار، عقائد جو تھے وہ دین اسلام پر ہی مبنی تھے، البتہ شریعتیں الگ الگ تھیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں بنیادی چیز یہ ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی شریعتوں کے تحت اپنے اپنے دور میں بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر گئے، گویا کہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروایا، اس کا مطیع و فرما بردار بنایا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو سلمان بھائی کہنے میں تو یوں ہے کہ دیندار آدمی بن گیا، مسلمان بن گیا، مومن بن گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جائے اور دین اسلام کی جو آفاقی اور سرمدی تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائے
تو نہ صرف وہ خود دنیا و آخرت کی فلاح پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے، نعمتیں پاتا ہے، آسائشیں پاتا ہے، عزت پاتا ہے، دولت پاتا ہے، بلکہ اس کے طفیل، اس کے قرب و جوار والے، اس کے گھر والے، اس کے ملنے جلنے والے، یہاں تک کہ اگر وہ تاجر ہے تو جو اس کے گاہک ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہے، اور دین اسلام انسان کو ایک مقصد عطا فرماتا ہے۔ خوبصورتی زندگی کی یا کسی بھی چیز کی یہ ہے کہ وہ با مقصد ہو، ہم اسی چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں جو با مقصد ہو۔ جو بے مقصد چیز ہو زیادہ سے زیادہ اسے رکھتے بھی ہیں تو کسی سٹور میں ڈال دیتے ہیں۔ دین اسلام نے انسان کو ایک مقصد عطا فرمایا، اور اس مقصد کے تحت اسے زندگی گزارنے کی جد و جہد کرنے اور اس پہ کمر بستہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کے کرم سے دین اسلام جو یہ تعلیمات دے رہا ہے، مقصد دے رہا ہے، اس کا حاصل بھی یہ ہے سلمان بھائی دیکھیں، معاشرے میں امن ہو۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب ایک شخص دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتا ہے، آپ کی اور عدنان بھائی کی جو گفتگو تھی کہ حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، دین اسلام حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، یہ اس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود بندے کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، یعنی میری جو ذات ہے اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اسباب کی خود بھی حفاظت کروں، اور دین اسلام دوسروں سے بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ان چیزوں کی تم حفاظت کرو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دوسری جہت میں دیکھیں تو یہی اس کی دوسری جہت کہ صرف اپنی ذات کے نہیں بلکہ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کی بھی رعایت کرو۔ تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت سے جو بندے کا تعلق ہے، دین اسلام اس کو بحال کرواتا ہے اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، جو اس کی کامل حیثیت ہو سکتی ہے وہاں پہ لے کر جاتا ہے، اور اللہ کے حقوق ادا کروانے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی، حسن جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام نے زیادہ زور ان افراد، ان طبقوں کے حقوق پر دیا کہ جن کے حقوق معاشرے میں پامال کیے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیے دین اسلام غلاموں کے حقوق بیان کرتا ہے، یہ کمزور طبقہ ہے معاشرے کا۔ دین اسلام خواتین کے حقوق بیان کرتا ہے، ابھی عدنان بھائی نے بیان کیا، یہ کمزور طبقہ ہے معاشرے کا۔ دین اسلام بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، یہ بھی اس اعتبار سے کمزور ہے کہ یہ اپنے حقوق کا تحفظ خود نہیں کر سکتا۔ مہروز بھائی، دین اسلام اپنے ماننے والے کی میت کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اگلی بات یہی تھی، دین اسلام اپنے ماننے والے کی قبر کا بھی تحفظ کرتا ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والے کے بچے جس نے دنیا میں آنا ہے اس کا بھی تحفظ فرماتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ دین اسلام ہے۔ نسب کا تحفظ کرتا ہے کون؟ دین اسلام۔ آپ کی اس بات سے نسب والی بات جو آپ نے کہی، اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں عبارت لکھی، اور کیا حاصل گفتگو عبارت، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شرائع اسلامیہ جتنی شریعتیں آئیں ان کے آنے کا مقصد عظیم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ جتنی بھی شریعتیں آئیں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، ان کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، 5 چیزوں کا تحفظ مقصود ہے، اور باقی دنیا کی ساری چیزیں اب سے محض یعنی بالکل ہی فضول جو چیزیں، اس کے علاوہ جتنی کارآمد چیزیں ہیں وہ ساری ان 5 چیزوں میں آ جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کا تحفظ، انسان کے عقائد، نظریات، دین، اس کا تحفظ، عقل کا تحفظ، پھر نسب کا تحفظ، چوتھا نفس کا تحفظ، جان کا تحفظ، اور 5واں اس کے مال کا تحفظ۔ اگر ہم ان کے ذیلی عنوانات بنائیں، اور یہ جو 5 باتیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں کے حوالے سے نقل فرمائی، اگر ان باتوں کو ہم کھولیں تو معاشرے کی بد امنی، معاشرے میں جو ایک رونا ہے کہ میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو، میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کا احاطہ یہ 5 باتیں کرتی ہیں، اور دیگر شریعتیں بھی اور شریعت مصطفی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی ان کے تحفظ کے لیے تشریف لائی۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ دین اسلام کی
تعلیمات پہ کر رہے ہیں، مجرد تعلیمات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے عمل میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے کریکٹر میں کہیں پہ کوئی لوزنس پائی جا رہی ہے، کہیں پہ کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، تو وہ اس فرد کی غلطی، اس فرد کی کمزوری ہے۔ اس میں دین اسلام مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ دین اسلام نے اپنی آفاقی تعلیمات بالکل واضح طور پر بیان فرما دی ہیں۔ جو ان کو فالو کرے گا وہ اس کی برکات پائے گا، اور جو ان سے محروم رہے گا، جو ان کو چھوڑے گا، یقیناً پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ عدل کا اور پکڑ کا معاملہ فرمائے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ مہروز بھائی کی باتوں سے میں نے ایک اور چیز جو ہے وہ نوٹ جو کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر جو عمل نہیں کر رہا اس کے لیے بھی اس کا بھی ایک تحفظ ہے۔ کس طرح سے تحفظ ہے؟ بایمانہ تحفظ ہے کہ اس کو اس برائی سے بچایا جائے اور اس کو اچھائی کی طرف لایا جائے، اور اس کے لیے نیکی کی دعوت کا راستہ اپنایا جائے، اور جس کا جو منصب ہے وہ اس منصب کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرے۔ یہ دین اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ بلکہ ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر ہمیں اس بات کا ظن غالب ہے کہ ہم سمجھائیں گے، سامنے والا مان جائے گا، گناہ چھوڑ دے گا، تو ہم پر سمجھانا واجب ہے۔ سلمان بھائی، یہاں آپ نے جو بات کی اس پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے حدیث پاک کو کوٹ کی اور شریعت اسلامیہ کا جو حکم ہے وہ بیان فرمایا، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیے، دین اسلام ہی کی خوبصورتی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دار بنا دیا۔ اللہ، یہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، تو معاشرے کا کوئی فرد اب فارغ نہیں رہا، وہ یہ بول کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کروں جی۔ تو آپ کا جتنا حق ہے آپ ادا کریں۔ دین اسلام نے مملکت کے، سلطنت کے، ملک کے، دنیا کے سارے افراد جو اس میں رہتے ہیں اور دین اسلام میں آ گئے، تو پہلا تو حق یہی ہے کہ دین اسلام میں آئے، تو ان کے اوپر اس چیز کو لازم کر دیا کہ اگر تم اپنی اور دوسروں کی زندگی ستھری کرنا چاہتے ہو، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو اس چیز کو اپناؤ کہ جب کسی اچھائی کو دیکھو تو اسے پروٹیکٹ کرو، اس کو جو ہے وہ تعاون کرو اس کے ساتھ اور اس کو بڑھاؤ، اور جب کسی برائی کو دیکھو تو اسے روکو۔ اس کے بغیر تم فارغ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے ہر کسی کو ایک منصب عطا فرما دیا، اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ اس حکم میں پنہا ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، کیا پیارا موضوع ہے یہ، ہے دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی روشنی۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، سلمان بھائی، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مرکزی طور پر 3 مضامین قرآن کریم کے اہم ترین مضامین ہیں اور جو مرکزی مضامین کہلائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت کا بیان ہے، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان میں غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کے فلسفے کے مطابق ان کو مان لیتا ہے تو خود وہ ایک بہترین اور نمایاں فرد معاشرے میں بن کر ابھرتا ہے۔ جب وہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور یہ باندھے گا کہ میں عقل کل نہیں ہوں، ایک میرا رب ہے مجھے جس کے فرمان کے مطابق چلنا ہے، جب وہ یہ بات مان لے گا کہ میں ہی سب کچھ نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھے امتی بنایا ہے، تو ایک امتی ہونے کے اعتبار سے بھی میں ایک نبی کا ماتحت ہوں اور ان کی تعلیمات کا پیروکار ہوں، مجھے ان کی بھی پیروی کرنی ہے۔ پھر دوسرا، دنیا میں جو کچھ میں کام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج تو میں کسی قانون کو دھوکہ دے کر، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو دھوکہ دے کر، کسی بھی اس شخص کو جو میری نگہبانی کر رہا ہے اور ہے مخلوقات میں سے، اس کو دھوکہ دے کر نکل جاؤں، لیکن جب مجھے عقیدہ آخرت سے آگاہی ہوگی تو میرا یہ ماننا ہوگا کہ میں کہیں بھی نکل سکتا ہوں، لیکن بروز قیامت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں بات یہ ہوگی اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آج دنیا میں جو گل کھلاؤں گا، جو کام کر جاؤں گا،
اچھے کیے تو اس کی بروز قیامت جزا پاؤں گا، اور اگر برے کام کیے ہیں تو پھر ان کا عذاب یا ان کی سزا بھی مجھے بھگتنا پڑے گی۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم ہم سب کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا، اور بڑی پیاری اس کی آیت مبارکہ ہیں اندھیروں سے انسانیت کو اجالے کی طرف لے کر آنے کے لیے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا والی ہے اور ان ایمان والوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے تفاسیر میں بڑے پیارے نکات اس کے تحت لکھے، فرمایا اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اندھیریاں کئی ہیں، جس میں جہالت کا اندھیرا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گمراہیت کا اندھیرا ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں جو انسان کے کردار کو ڈیمیج کرنے والی ہیں، وہ سب اندھیرے سے تعبیر کی گئی، اور صرف ایک روشنی ہے، وہ روشنی ہے ایمان کی روشنی، وہ روشنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی۔ جب یہ فرد واحد پر پڑھیں یا پورے معاشرے پر پڑھیں، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس فرد سے یا اگر معاشرے پر پڑتی ہے تو اس معاشرے سے اندھیریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا مبارک ذات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذریعہ بنایا ہے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ مبارک کتاب ہے جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کس لیے نازل کی گئی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس کتاب ہدایت کی برکت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہی ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کیسے آؤں گا؟ قرآن نے تو یہ بات بیان کر دی، لیکن عملی طور پر میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن نے اس کا بھی فلسفہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم کون کون سے کام کرو گے تو تمہیں روشنی میسر آئے گی، اور وہ کون سے کام ہیں جو تمہیں اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ جو اندھیروں کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور زیادتی کے جو کام ہیں یقیناً یہ اندھیرے کی طرف لے کر جانے والے ہیں، تو لہذا فرمایا گیا کہ ان میں ایک دوسرے کا تم نے تعاون نہیں کرنا ہے۔ اور وہ کام جو تمہیں اجالوں کی طرف لے کر آتے ہیں، فرمایا گیا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپ دیکھیں ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں بڑی گردش کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب انسانیت کی خدمت کی جائے، دوسری یہ سمجھ لیجئے کہ چند مظلوم طبقوں کا مہروز بھائی نے تذکرہ فرمایا، اس میں سے ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ یتیم جس کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، پھر بھی جس کی نظر میں یتیم کا مال آ رہا ہے اسلام اس کو پابند کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلمن کھا لے گا۔ آج آپ شاید یہ سمجھیں کہ یتیم بچہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی تو ابھی ہوش کی عمر بھی نہیں ہے، اس کا مال ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وہی عقیدہ آخرت والی بات آپ کو یہاں پر انڈیکیٹ کرے گی اور آپ کو یہاں بتائے گی کہ تم نے یہ نہیں کرنا، آج تو تم کھا جاؤ گے، دراصل ہوگا یہ کہ یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلمن یتیم کا مال کھا جائے گا وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ مسلمان میں سے ہر فرد کو، مسلمان میں سے بلکہ قرآن تو یہ چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آفاقی تعلیمات لائے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر فرد ہی برائی کی روک تھام کے لیے آگے بڑھے، لیکن خاص طور پر جو دامن اسلام میں آ جاتا ہے قرآن ان کی تربیت کرتے ہوئے اور ان کی اچھی عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
वल वलमुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं। यानी एक बंदा अगर पस्ती की जानिब जा रहा है तो दूसरे को हुक्म होता है कि इसको पस्ती में जाने से रोका जाए। एक बंदा जो जुल्म ज्यादती की तरफ बढ़ रहा है, दूसरे से कहा जाता है कि अपने भाई को जुल्म ज्यादती से रोको। इरशाद फरमाया यअमुरून बिल मारूफ, ये जो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं, क्या क्या फरीज़े इनके बनते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां इन पर आयद होती हैं। फरमाया गया यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये लोगों को नेकी की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलह, और जब अल्लाह और उसके रसूल को अपना बड़ा तस्लीम करते हैं तो फिर इन पर एक जिम्मेदारी ये भी है कि उनकी इताअत करें। जब उनकी इताअत कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इन्हें रोशनी अता फरमाता है और आखिरत में फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इन पर खूब रहम फरमाएगा और बहुत जल्द रहम फरमाएगा। वो है ना कद सीन सौफा के बाद ये फेले मुदारे पर जो है वो दाखिल होते हैं, और सीन और सौफा जब फेले मुदारे पर आते हैं तो उसको मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। सीन हो तो ये मुस्तकबिल करीब के साथ खास करता है, और सौफा हो तो मुस्तकबिल बईद के साथ खास करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप आयत करीमा का माना देखें, फरमाया पढ़े आयत करीमा उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह अल्लाह उलाइका सयरहमु, अन करीब बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला इन पर रहम फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम पर अमल करने वाले, मानने वाले। अल्लाह अल्लाह। वो मुझे यहाँ मौजू से मुताबिकत रखता हुआ शेर भी एक याद आया है खालिद महमूद खालिद साहब का। फरमाते हैं मोहब्बतों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी। सुभान अल्लाह। नहीं भाई, अगर आप ये शेर सुनाएं तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। तैयब भाई आप सुनाएं। सलमान भाई आप सुनाएं। मैं ही सुना दूं। सुभान अल्लाह। मुहब्बतों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मेरा जी चाह रहा महरोज भाई इस कलाम का एक शेर तो और भी होना चाहिए। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत कि मेरे एहसास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बसुर की निस्बत, रहे सलामत बसुर की निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही। अल्लाह 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 तबारक व तआला हमें हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन गौर कीजिए, दीन इस्लाम
کیسا مبارک دین ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جس دین اسلام کو جو ہے وہ لانے والے امام الانبیاء ہوں اس دین کی روشنی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سلمان بھائی یہ جو آیت مبارکہ خالد بھائی نے تلاوت فرمائی جی. کہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، ہاں جی. تو اس کی تفسیر میں فرمایا اس نور کا مخزن اور اس نور کا مینارہ نور محمد مصطفیٰ کی ذات. صلی اللہ علیہ وسلم. واہ جی واہ. سبحان اللہ. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ محبتوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو. قد جاءکم برہان من ربکم. برہان فرمایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوگ دلائل دیتے ہیں، ان دلائل کے جوابات ہوتے ہیں، ان جوابوں کے جوابات ہوتے ہیں، لیکن برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. کیوں نہ کہیں کہ خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ اللہ. بنی ہوئی ہے اور بنی رہے گی. میری سرکار میری لاج، میری سرکار میری بات بنائے رکھیں. اللہ اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور دین اسلام پر مالک کریم ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کی کالز ہیں، آئیے ان کو آج شامل کرتے ہیں. ہمارے عدنان بھائی نے بالخصوص شروع میں حکم فرمایا تھا کہ کال کو کچھ ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو کالز جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے. حافظ صاحب صرف کال ہی نہیں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ جا رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں آپ کا سیگمنٹ ابھی تک غالباً ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، آپ کا بھی نہیں ہوا اور خالد بھائی کا بھی ابھی تک میرا نہیں ہوا، شاید عدنان بھائی کا. حافظ صاحب کا ہوا ہے، 2 بار ہو چکا ہے. چلیں 2 دفعہ ہو گیا. اب آپ نظر خالد بھائی 14 دنوں میں 2 دفعہ نا. خالد بھائی کی باری آئے گی انشاءاللہ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار. یوں نا سلمان بھائی کہ جو موضوع ہے اس پہ بھی بہرحال جتنی تیاریاں ہماری ہوتی ہے وہ بھی گفتگو نہیں ہو پاتی اور اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ موضوع میں پورا ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب جیسے آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گفتگو تو پوری ہو نہیں پائے گی، امید نہیں ہو پائے گی، ہو ہی نہیں سکتی. آفاقی تعلیمات ہیں سبحان اللہ. ہم کتنی دیر بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے الفاظ مہروز بھائی، ہمارا علم محدود، بالکل ہمارے الفاظ محدود، ہمارا انداز محدود. وہ لا محدود جس کے خزانے ہیں، اس مبارک ذات کا عطا کردہ دین، اس کی خوبیاں ہم محدود لوگ کیا بیان کریں گے؟ جتنی ہماری طاقت ہے سکت ہے کوشش کر رہے ہیں. اس اسلام کو تو بیان کرنے کے لیے کتاب بھی ہمیں وہ دی گئی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تبیان لکل شیء. اس میں ہر چیز کا واضح روشن بیان ہے. کیا بیان کریں گے؟ اللہ 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 سبحان اللہ. ملت سے اپنا رابطہ تو استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. انشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہوں گے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں، ناظرین کو موقع دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سلمان میاں آج کا موضوع بڑا اچھا چنا آپ نے. سلمان میاں اس روشنی دین اسلام کی روشنی سے بڑھ کر کوئی روشنی ہو سکتی ہے جس کی روشنی میں چل کر لوگ خود روشن ہو جائیں اور ہو گئے؟ کیوں نہ ہو. جو دین میرے رب نے پسند کیا ہے اس دین کو جو بھی پسند کرے گا وہ یقیناً رب کا پسندیدہ ہوگا، محبوب ہوگا. تاریخ انسانی اس کی گواہ ہے. اسلام کی روشنی سے فیض پانے والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم کہہ دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اور کیا روشنی ہوگی؟ آقا دو عالم وجہ وجود کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے ان حضرات اصحابہ کے لیے نجم کا لفظ عطا ہوا. ستارے بھی روشن ہوتے ہیں اور راستے کا پتہ بتاتے ہیں. اندھیرے راستے کا پتہ اندھیرے میں نہیں روشنی سے ملتا ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ تمام امتوں میں خیر ہیں اور صرف دین اسلام کی روشنی کی وجہ سے، اسی کی سبب سے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ہمارے دلوں کو دین اسلام کی روشنی سے منور رکھے. آمین آمین آمین. مرحبا ماشاءاللہ. جی
میں محمد احمد رضا تاری شرک پور شریف سے عرض کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. میں آپ کا سلسلہ صدائے رمضان بہت شوق سے دیکھتا ہوں الحمدللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میسج بھی ہیں، اور آج ہم نے سلسلے کی ابتدا میں اس بات کو مینشن بھی کیا تھا، میں نے کہا بھی تھا نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم غوث پاک کی منقبت کے کچھ اشعار نعیم بھائی سے سنیں گے. میں چاہوں گا کہ نعیم بھائی کچھ اشعار سنائیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد کن از بند غم آزاد کن. امداد کن از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا اعظم دستگیر امداد کن. اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم. فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. امداد کن از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں لے دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. امداد کن از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. اسیر کمر دے ہوا یم کریم. اسیر کمر دے ہوا یم کریم. بابا شاہ حال غوث اعظم. امداد کن از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. سونے کون تیرے سوا غوث اعظم. امداد کن از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام ہمارے
नईम भाई का मास्टरपीस है वाह जी। और गौस पाक की खुसूसी नजर इनायत मुझे महसूस होती है। उसने दन है, गला खराब हो फिर भी कमाल कलाम पढ़ देते हैं। वाह जी। वाह वाह नहीं वाह। भाई, जब आपका गला खराब होना आपने मुझे बता देना है, आज मेरा गला खराब है तो फिर आपसे यही कलाम सुनेंगे। आज क्या जबरदस्त पढ़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए, औलिया से भी अल्लाह ताला हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह वालों से मोहब्बत ना हो तो शैतान के दोस्तों से मोहब्बत थोड़ी करेंगे, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे वो इंशाअल्लाह उनका बेड़ा पार है, और इंशाअल्लाह हमको औलिया अल्लाह से प्यार है और दो जहां में अपना बेड़ा बस पार है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहेगी। अब सब घड़ी कह रही है हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, इनमें हम 3 मिनट सादु सलाम के रखते हैं, 7 मिनट हैं और 3 मुबल्लिगीन हैं, चौथा मैं भी हूँ, मुझे भी अगर आप किसी खाते में शुमार फरमाएं तो। जी हाँ सरकार, इरशाद मदनी फूल जी। सदरे महफिल आप। माशाअल्लाह। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से, इस्लाम की रोशनी में से एक ये भी है कि अपने मानने वालों को अदल और इंसाफ की फराहमी। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम से कबल ऐसा नहीं था, बल्कि अगर कोई मालदार शख्स जुल्म ज्यादती करता तो उसे मुआफ कर दिया जाता था पैसे लेकर, और अगर कोई शख्स गरीब आदमी किसी जो है वो किसी का हक तलफ करने वाला हो जाया करता था, कोई ऐसी बात जो है कोई कानून तोड़ दिया करता था, किसी जुल्म ज्यादती का जो है वो मुर्तकिब करार पाता था, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाया करती थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, इस्लाम जो लेकर आए, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी का जो आपने मेयार कायम फरमाया और सहाबे किराम अलैहिमुर्रद्वान को रहती दुनिया तक के मुसलमानों के एक उसूल कायदा कानून दे दिया। जब एक मौके पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सिफारिश की कि फलां जो है वो शख्स है उसको छोड़ दिया जाए, उसको सजा न दी जाए, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर फलां भी होता तो फिर भी मैं उसे जरूर सजा देता। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरा का नाम मेंशन फरमाया। बाज औकात जी, बाज जो उलमाए किराम हैं उन्होंने हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ताज़ीम और तौकीर के लिए जानबूझकर नाम जिक्र नहीं किया। कहते हैं ये हुजूर की जिगर गोशा है तो इनका नाम जो है इसे हुजूर ने लिया, ठीक है। तो यूं भी यानी ये भी एक अंदाज है, और ये इस्लाम ने हमें तालीमात बताई है कि बड़ों का अदब, ताज़ीम और तौकीर करनी चाहिए। तो ये इस्लाम ने हमें इंसाफ की फराहमी का जो अंदाज अता किया है वो इस्लाम ही का हिस्सा है, और मसावात का जो दर्स इस्लाम ने दिया है, आज भी जो लोग इस्लाम से दूर हैं वो इस्लाम की इस खूबी को मानते हैं कि मसावात का जो दर्स इस्लाम में है कि अमीर गरीब की कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि अमीर को कोई मकाम व मर्तबा है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबे में जो दर्स दिया था वो यही था कि किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई जो है बरतरी और फजीलत हासिल नहीं है। बरतरी और फजीलत उसी को हासिल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकाम और मर्तबा हासिल है। जो तकवे वाला है वही मर्तबे वाला है। बिल्कुल हाफिज साहब, मुझे यहाँ वो वाकया याद आ रहा है जब एक बादशाह सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में जो है वो इस्लाम लेकर आया और उसने किसी गरीब को जो है वो मारा उसको। बिल्कुल। और बात जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंची, आपने फैसला फरमाया, फैसला हो गया कि इस बादशाह को सजा मिलेगी। कहने वालों ने कहा हुजूर ये बादशाह है, अभी अभी मुसलमान हुआ है और इसने ये काम किया है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसाफ की वो मिसाल कायम फरमाई कि अगर इसको आज छोड़ दिया जाए तो ये जाके बताएगा अपनी कौम में, और ये वही अंदाज वहां अपनाएगा कि जो अमीर है वो कूटता रहे, मारता रहे, जुल्म करता रहे, उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बादशाह के साथ इंसाफ का मामला फरमाया और गरीब को उसका हक दिलाया। ये दीन इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह। कल रात को निगरान शुरा ने भी कैसा वाकया सुनाया है माशाअल्लाह। मदीना जी महरोज भाई। सलमान भाई, इस्लाम की जो तालीमात हैं इनमें तवाज़ुन और एतदाल पाया जाता है। दीन इस्लाम ने जिस बात का हुक्म दिया उसको बगैर तहकीक आप कह सकते हैं कि इस बात में हद एतदाल यही होगी। वाह, देखिए एक तरफ दीन इस्लाम ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द जो हैं वो ख़वातीन पर अफसर हैं, उनके निगहबान हैं। एक तरफ ये फरमाया और दूसरी तरफ फरमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ख़वातीन के लिए हुक्म दिया कि इनके साथ तुम नरमी और बेहतरी का मामला करना। इसी तरीके से जहाँ माँ के हुकूक बयान फरमाए वहाँ बाप के हुकूक बयान फरमाए, जहाँ बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहाँ शोहर के हुकूक बयान फरमाए, जहाँ
گاہک کے اصول و ضوابط اور اس کے حقوق بیان فرمائے، وہاں تجارت کرنے والے تاجر کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ جہاں دین اسلام نے عبادت میں توازن رکھا، وہاں معاشرت میں بھی توازن رکھا، اور یہ کسی فلسفے کی، کسی نظریے کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں اعتدال و توازن ہو، اور یہ اعتدال و توازن انسان کے بنائے ہوئے فلسفوں اور نظریات میں ملنا دشوار ترین امر ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے جس کے اندر توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کجی نکالنے والا کوئی ٹیڑھا پن نکال نہیں سکتا۔ تو یہ دین اسلام کی روشنی ہے۔ اللہ ہمیں اعتدال اور توازن کے ساتھ شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، واہ جی واہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے عطا کیے ہوئے دین اسلام میں اتنی برکت اور اتنی یوں سمجھیں وسعت ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے حقوق بیان کرتا ہے، یعنی جیسے حقوق اللہ کا بیان ہوتا ہے اسی طرح حقوق العباد کا بھی بیان ہوتا ہے۔ ایک آیت کریمہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر حقوق العباد کو رب العالمین جل وعلا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اتنا ڈیپلی رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، مسکینوں کے ساتھ احسان کریں، قریب کے پڑوسی کے ساتھ احسان کریں، اور ہمسائے کے ساتھ احسان کریں، کروٹ کے ساتھی کے ساتھ احسان کریں، راہ گیروں کے ساتھ بندہ بھلائی کرے، اور جس کا وہ مالک ہو جائے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ پھر رب العالمین جب اتنی ساری بھلائیاں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں کچھ بڑائی بھی آ جائے، میں سب کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا کی تعلیمات مثالی تعلیمات، ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین اسلام کی روشنی، اسلام کی روشنی، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی پھول آپ نے سماعت کیے، میں تو آخر میں وہی کہوں گا کہ محبتوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ دل میں دین اسلام کی محبت جاگزیں ہوگی، دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے احکام یہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی یہ بہار ہے کہ دین اسلام کی دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور اخلاق و کردار کے اندر نکھار بھی آتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور نہ صرف خود وابستہ ہو جائیے بلکہ اس مدنی ماحول کے دستوں بازو بن جائیے، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے، اپنے صدقات عطیات کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیجئے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تو پہ گردم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تو پہ گردم کروڑوں درود و سلام۔
عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام۔